بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے، وہ کون سی عورت ہے جس پر جنات زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جواب ہے، قرآن اور حدیث میں کسی خاص عورت کا نام نہیں بتایا گیا جس پر جنات زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ البتہ جنات کا اثر عام طور پر کمزور ایمان والے لوگوں پر ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس بارے میں کوئی خاص نام مذکور نہیں ہے۔ سوال ہے، حضرت ہاجر رضی تعالیٰ عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کس پہاڑی پر دوڑ لگائی؟ جواب ہے، حضرت ہاجر رضی تعالیٰ عنہا نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی۔ یہ واقعہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سوال ہے، رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255 پڑھنے سے شیطان انسان کے قریب نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا گیا تھا؟ جواب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کرنے اور اس سے زرہ بنانے کا ہنر عطا کیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، سورۃ السبا، آیت نمبر 10۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے کیا عذاب نازل کیا؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کا عذاب نازل کیا۔ قرآن میں ذکر ہے، اور پھر ہم نے اسی بستی کو الٹ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے، سورۃ الحجر، آیت نمبر 74۔ سوال ہے کہ کسی انسان کی محنت کے بغیر بھی رزق مل سکتا ہے؟ جواب ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے بھی رزق عطا کر سکتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 60۔ البتہ محنت کرنا سنت ہے اور اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا نام قوم سدوم تھا۔ یہ نام قرآن میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن تاریخی اور تفسیری کتب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 63۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ایک عجیب واقعہ کے ساتھ ہوئی۔ وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے اور جنات کو یہ احساس نہ ہوا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جب دیمک نے ان کا عصا کھا لیا تو وہ گر پڑے اور ان کی وفات کا علم ہوا۔ قرآن میں ارشاد ہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم صادر کیا تو انہیں دیمک ہی نے بتایا کہ وہ گر پڑے ہیں، سورۃ الصبا، آیت نمبر 14۔ سوال ہے، کس وقت گھر میں کپڑے دھونے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے، اس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں کوئی خاص وقت مذکور نہیں ہے، البتہ بعض روایات میں جمعے کے دن صبح کے وقت کپڑے دھونے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ضعیف روایات ہیں۔ ایسے اسلامک سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حکمران کس بادشاہ نے بنایا تھا؟ جواب ہے، قرآن میں مصر کے بادشاہ کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن تاریخی کتب سے اسے العزیز یا فرعون کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، سورۃ یوسف، آیت نمبر 50۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ جواب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی تھی۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، سورۃ النساء، آیت نمبر 163۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کس چیز کے کاموں پر لگایا تھا؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو عمارتی کاموں، مثلاً محلات، تماثیل اور بڑے برتنوں کی تعمیر پر لگایا تھا۔
قرآن میں ارشاد ہے اور جنات میں سے وہ جو ان کے سامنے کام کرتے تھے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 12۔ سوال ہے کس پیغمبر نے اپنی قوم کے لوگوں پر اللہ کی رضا کے بارے میں بتایا؟ جواب ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی رضا کے بارے میں بتایا، لیکن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی رضا کی طرف بلایا۔ قرآن میں ارشاد ہے اور ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 16۔ سوال ہے کس پیغمبر کی قوم کو خوف کا عذاب آیا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خوف کا عذاب آیا۔ قرآن میں ارشاد ہے پھر انہیں ایک زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اونڈے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 91۔ سوال ہے کون سی سورت دن میں 3 مرتبہ پڑھنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب ہے اس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں کوئی خاص صورت مذکور نہیں ہے، البتہ سورۃ یوسف کو پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کامیابی اور برکت کا ذکر ہے۔ سوال ہے کس پیغمبر کو صبر کا نمونہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کا نمونہ کہا گیا۔ قرآن میں ارشاد ہے بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 44۔ سوال ہے کس پیغمبر کی قوم پھولوں کے درختوں کے ساتھ جڑ گئی؟ جواب ہے یہ واقعہ قرآن یا حدیث میں مذکور نہیں ہے، البتہ بعض تفسیری کتب میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے دوران زمین کے پھٹنے اور ان کے درختوں میں تبدیل ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال ہے کس نبی نے اپنی قوم کو مٹی کے معجزات دکھائے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندے بنانے کا معجزہ دکھایا۔ قرآن میں ارشاد ہے اور میں مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جلد سے جلد جواب دیں۔ سوال ہے کس صحابی کو دریا کی تلوار کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار اور دریا کی تلوار کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہادر اور کامیاب سپہ سالار تھے۔ سوال ہے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس شہر کا آیا ہے؟ جواب ہے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر مکہ مکرمہ کا آیا ہے، اسے ام القری یعنی بستیوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 92۔ سوال ہے سب سے زیادہ کون سی عرب قوم تھی جو جنگ جیتی؟ جواب ہے قریش کی قوم کو عرب میں سب سے زیادہ طاقتور اور کامیاب سمجھا جاتا تھا۔ سوال ہے کس صحابی کو قریش کا ستارہ کہا گیا؟ جواب ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قریش کا ستارہ کہا گیا کیونکہ وہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ازر تھا۔ قرآن میں ارشاد ہے اور جب ابراہیم نے اپنے باپ ازر سے کہا، سورۃ الانعام آیت نمبر 74۔ سوال ہے کس صحابی کو آباؤں کا سید کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آباؤں کا سید یعنی باپ دادا کا سردار کہا جاتا ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس پیغمبر کی والدہ کا ذکر قرآن میں آیا؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 16۔ سوال ہے قرآن میں کون سے جانور کا ذکر ہے جو سب سے زیادہ آیا؟ جواب ہے قرآن میں گائے کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ میں۔ سوال ہے کون سی لڑکی تھی جس کا نکاح قرآن میں ذکر کیا گیا؟ جواب ہے حضرت زلیخا کا ذکر قرآن میں آیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہوئی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 23۔ سوال ہے کس پیغمبر کو روح اللہ کہا گیا؟
جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا۔ قرآن میں ارشاد ہے اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دی اور روح القدس سے اسے تائید کی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی جب ان کی شادی ہوئی؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی جب ان کی شادی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ سوال قرآن کا سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ جواب قرآن کا سب سے اہم پیغام توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر ایمان ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔